اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. وان ابی قریمۃ المقداد ابن معدی قریب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، رواہ ابو داؤد و ترمذی، حدیث صحیح۔ ابو قریمہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث کرنی تھی نا آج نے، اور ہمارا یہ باب بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب، اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب، اور یہ کہ جس سے محبت ہو اس کو بتانا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، ہاں جزاک اللہ، آپ ہم سب ایک دوسرے سب اظہار کریں۔ ہاں الحمد للہ الحمد للہ، ہاں تو اس کی محبت ہے، ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کی دعا بھی کرتے ہیں، اس کی کمی بھی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہے۔ یہ محبت کیا؟ اللہ کی خاطر محبت۔ ادروائز ہمارے دیکھیے بہنیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، کوئی کتنے دن مہینے گزر جاتے کوئی ملتا بھی نہیں اور کبھی اتنے یاد بھی نہیں آتے، لیکن یہ محبت اللہ کی خاطر محبت ہے۔ ہاں تو شادی ہے تو پچھلی دفعہ اظہار کر دیا تھا کہ مجھے آپ سے محبت، یقین ہے مجھے بھی آپ سب سے بہت محبت ہے۔ اس محبت کی خاطر ہی تھے ہم یہاں جمع ہوتے، اور اس محبت کی تڑپ لے کے آپ کو کچھ خیر خواہی سے کچھ بتانے کو دل چاہتا ہے کہ بتائیں اور شیئر کریں۔ تو یہ جو حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب یہ صرف بتا دینا جو ہے، ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ صرف زبان سے ہی بتانا ضروری ہے کہ آئی لو یو، ہاں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ بہت میرے سے انس رکھتا ہے، اپنے عمل سے، اپنی خدمت سے اس کو احساس دلایا جائے کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہے، اپنا کنسرن شو کریں اس کے لیے، کہ موقع بموقع، اور اگر اس کو کوئی، وہی بات ہے، دکھ پریشانی ہے تو ہم اس کی محبت میں اس کے لیے کچھ کریں۔ اب جس طرح الحمدللہ صبح بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب اندلی ٹوٹ کے چلی گئی، تو ہم اس آبدہ کے بارے میں بیٹھ کے ہم سب کیا کرنا چاہیے اپنے، یہ نہیں کہ یہ ہاں اس کا اچھا سوچنا، کسی اپنے اچھا سوچنا، اور اس کے لیے پھر اچھا کچھ کرنا، جس سے کہ ہم نے کہا کہ چلو اگر وہ یہاں آ جاتی تو ہم جایا کریں گے، ملا کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، ورنہ ہم سب ویسے بھی زندگی چل رہی، سب کوئی فرق بھی نہیں بیٹھا ہوا، تو یہ کیا محبت ہے جو ہم نے پہلے سے ہی سوچا کہ ہم ملنے کا کوئی طریقہ رکھیں گے اور جانے آنے کا کچھ اہتمام کریں گے۔ ہاں ہاں کوئی کلاس، دیکھیے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے اندلیب نے اپنی کلاس رکھی تھی ادھر اس کی طرف ون سے، ہاں جی، تو اس طرح سے یہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے اس کو صرف زبان سے ہی بتانا ضروری نہیں، کہ زبان سے بھی بتائیں جسے آپ کو حدیث کہا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے، آپ اس کے لیے کتنا اپنا کنسرن شو کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کتنی یہ محبت ہوتی ہے، تو کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا۔ اور دنیا کی محبت تو کہتی جائے پرے، ہم سے نہیں جایا جاتا، ہم کئی دفعہ ہمارا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے، ہم کیا کریں، اس کے ہیں نا فلاں بھی، وہ کر لے، وہ دیکھ لے،
جو دنیا داری کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں چاہیے کہ، اور دوسری بات ہے کہ زبانی بھی بتاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگلے کو پتہ چلتا ہے، وہ کسی وقت آپ کو وہ فرض کرے وہ کہتے ہیں کہ بڑا میرا خیال رکھ رہی ہو، کیا بات ہے کہ مجھے آپ سے اچھا، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، مجھے آپ سے پیار ہے نا، ہاں دیکھو یہ ایسے انسان کہتے ہیں اسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کروں، تو یہ آپ نے اظہار کر دیا، اس کا زبان سے بھی اظہار کر دیا، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتی محبت جو ہوتی ہے، تو اب اس کے دل میں بھی آپ کے لیے کہ اچھا یہ میں اتنا خیال رکھتی ہے، تو وہ بھی آپ اس کے دل میں بھی محبت ہے۔ یہاں تو آپ نے پچھلی حدیث میں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی محبتیں پڑھ لی کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ کہاں تک اس کی زمین سے آسمان تک محبت ہے، وہ کا ایک لگتا ہے ایک نیٹ ورک ہے جو کہ پھیل گیا ہے۔ تو اس لیے جس سے محبت ہے اس سے اس طرح سے آپ کا بتانا بھی ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے 385، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آپ نے کہاں پڑھا تھا حضرت معاذ کا ذکر؟ پورا نام کیا ہے ان کا؟ معاذ بن جبل۔ اور ان کے بارے میں اپنی کتنی پیاری وہ حدیث پڑھی تھی۔ اب انہی معاذ کا ذکر ہے، یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصوصی بندے تھے نا، ہاں ان کو، ہاں تو ان کا اب دیکھیے کہ ان کا اب دیکھیے محبت کا اظہار کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہاتھ پکڑ، پہلے ہاتھ پکڑنا کتنی بڑا سعادت، ہاں یہ محبت کی علامت ہے، ہمیں کسی کا ہاتھ پکڑتے، اور اکثر دیکھیے کسی کو آپ چاہتے ہیں نا تو کئی لوگ یا تو بعض دفعہ انسان تانگ بھی پڑے تو ہاتھ جو پکڑتے چھوڑتے ہی نہیں تو وہ ہاتھ پکڑ لینا، ذرا پیچھے سے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر لینا، ہاں کوئی بڑوں سے بھی اور بچوں سے بھی، جو بچہ لائق ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایسا ہی کر لیتے ہیں، اور بزرگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی محبت یا افیکشن جو ہے اس کو شو کر دے۔ تو ان کا ہاتھ پکڑ فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب کیا ضرورت ہے ان کو قسم کھانے کی، لیکن اتنے محبت میں سرشار تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کی محبت میں، کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ان کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اور قسم کھا کر ان کو اپنی محبت کا جیسے کوئی یقین دلا رہے ہیں کہ یہ یقین دلا دیا، اور اس کے بعد دیکھیے آگے کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر اس کو پیاری پیاری نصیحتیں بھی کرنے کو دل چاہتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، کوئی اس کے اندر آپ دیکھیں نا کوئی دین کے حوالے سے اکثر ہماری بڑی خواتین ہوتی ہیں ان کی نمازیں بھی صحیح نہیں ہوتی، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، یہ بیٹھ گئی آپ سجدہ کہاں کر رہی ہیں، تکیے پہ کر رہی ہیں، بستر پہ بیٹھی ہوئی ہیں تکیے پہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ تھوڑا سا پیار سے محبت سے کہ پہلے تو میں نا ہمیں پتہ نہیں تھا، دیکھو نا ابھی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، آپ بیٹھ کے ذرا اشارے سے کر لیا کر، تو یہ پیار سے محبت سے ان کو اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے پہلے اپنی محبت کا اظہار، جب محبت کا اظہار ہو گیا ہے تو اب اگلا کا دل بھی اور نرم اور متوجہ، اور اس کے دل میں نرمی آئے۔ وہ اب نصیحت کیا کی کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا ہرگز نہ چھوڑنا۔ کون سے کلمات؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر اور شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ آتی ہے نا سب کو، سب پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں سب، ہاں ترجمہ بھی یقیناً آتا ہوگا کہ کتنی پیاری دیکھیں اس میں یہ دعا نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عبادت کی، تو مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ عبادت کی یعنی نماز جو پڑھی ہے یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ الصلاۃ لذکری، کہ نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو فرمایا کہ مجھے اپنے ذکر کی
اور شکر کی. یہ پھر توفیق دی تو نے مجھے نماز پڑھنے کی, تیرا شکر ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ہی نہیں. کتنا بڑا شکر ہے اللہ کا. اور پھر صرف نماز نہیں, عبادت نہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں, اور تو مجھے اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما کہ عبادت کروں, بندگی کروں تو خوبصورت طریقے سے کروں, احسان کے درجے کی کروں. حسن آ گیا نا اس میں, کہ وہی احسان کا درجہ کیا ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور یہ نہ محسوس کر سکتے, یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہاں, تو عبادت اس لیول کی جائے کہ احسان کے حسن خوبصورتی کے ساتھ. اور ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں, اٹھک بیٹھک. صرف نماز کو لے لیجئے, روزے رکھ رہے ہیں تو روزے میں دنیا جہان کی وہ موبائل میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ اس پر سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ قرآن بھی, ہمیں قرآن بھی تو پڑھتی میں نہیں, قرآن پڑھ لی, ٹھکا ٹھک قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں. ہاں, تراویحیں بھی پڑھ لی. اور پھر باقی ٹائم اگر ہے تو پھر کیا کرنا ہے, موبائل سے کھیلنا ہے نا. اس میں جو بھی اب نظر آ گیا, یا جو ہمارے ٹی وی والے سحری افطاری میں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی عبادت سمجھ کے اپنے طرف سے کر رہے تھے, لیکن عبادت کا وہ کتنا بھونڈا طریقہ ہے. تو خوبصورت عبادت تو نہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح عبادت کی توفیق دے. ابھی وضو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ آزاد چمکیں گے تو وہ اچھا وضو ہوگا تو پھر ہی چمکیں گے نا. جو آدھا سوکھا آدھا گیلا باتیں کرتے ہوئے, بچوں کو ڈانٹتے ہوئے وضو ہو رہا ہے, باتیں کرتے ہوئے. ہاں, اس لیے پھر وہ لے دے کو تہجد کا وقت ہی رہ جاتا ہے نا. ہاں, جو کوئی وقت میں جب سارے گئے ہوں بال بچہ میاں اپنے کام پہ, اس وقت اپنے لیے ٹائم نکال لیں, یہ بہترین وقت ہوتا ہے. تو اب دیکھیے نا, یہ جو ہے کہ خیر خواہی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی کہا گیا ہے حدیث میں کہ افضل صدقہ ہے. تو آپ یعنی کوئی موقع اگر آپ کو مل جاتا ہے نا تو اس کو ضائع نہ کریں, اس کو اویل کریں. جب اور موقع دیکھ کے, بلا موقع نہیں بیج پھینکے, پھر وہ نہیں اگے گا. اس کے لیے بہت ایک موقع کی ضرورت ہوتی ہے جب کو اگلا بیج کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل تیار ہو. اس کے لیے پھر اب موقع دیکھ کے خیر خواہی کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اور آدمی کا وہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا, یا رسول اللہ, میں یقیناً اس گزرنے والے شخص سے محبت کرتا ہوں. بتایا کہ یہ جو جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتا دی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بتلاؤ. چنانچہ وہ شخص اس کے پاس گیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا. اب وہ گیا اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یا ہماری زبان میں وہی کہ آئی لو یو, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اس کو اللہ کی خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ جس سے اللہ کی خاطر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس سے اللہ کی خاطر محبت کریں اس کو بتانا ضروری ہے. جس کے ساتھ آپ کوئی کاروباری پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس سے محبت ہوتی بھی نہیں ہے. دیکھا جائے تو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی, وہ ایک کاروباری ڈیل ہوتی ہے. دو شراکت دار جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی محبت کا عنصر شامل نہیں ہوتا. تو بعد میں دیکھیے عموماً ایسے بہت سی ایسی دیکھی ہیں شادیاں, پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے آپس میں, یعنی میل جول آنا جانا کہ بچوں کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں. پھر کاروبار میں کوئی دراڑ آ گئی تو رشتوں میں بھی دراڑ آ گئی اور سب کچھ وہیں دھرا رہ جاتا ہے. ہاں, تو وہ محبتیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے. تو اس شخص جب آپ کو اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہو تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کسی کو جا کے اظہار کرتے, جیسے لاسٹ ٹائم اس نے مجھ سے سعدیہ نہیں کہا تو بے اختیار میرے چہرے پہ اسمائل آ گئی, اور وہ آگے سے میں نے بھی اس کو کہا کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں. یعنی فوراً اس کو خوشی مل گئی کہ اچھا یہ بھی. ہاں ہاں
ہاں ہاں نظر، ہاں تو وہ محبت پھر تو وہی بات ہے، انہیں شاگردوں پہ ہوتی ہے نا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا واقعہ بتایا کہ کس شاگرد سے محبت تھی، جو خود استاد کی احترام کرتے ہیں اور جن کے اندر وہ اتنی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ استاد کا قرب حاصل کر سکیں، تو استاد کی بھی نظر عنایت انہیں پہ ہوتی ہے۔ شاگرد بھی اگر محبت کرتے ہیں تو کوئی تو سچ مچ کرتے ہیں، تو کوئی تو استاد کے، وہ دیکھیے عموماً جو اسکولوں میں میرے تو استادوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، استاد کے نام سے چڑ ہوتی ہے، اور استاد کے وہ آئے ہی نہ، ان کے مرنے کی دعائیں مانگتے کہ وہ آئے ہی نہ، تو یہ بھی حالات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، کیونکہ ہم نے بتایا ہی نہیں اس کا مرتبہ اور مقام نہیں بتایا۔ ہاں یہ بھی ہوتے ہیں، کچھ فیورٹزم بھی استادوں میں بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک شغل ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، بلیک بورڈ پہ نام لکھ لیں، ان کی تصویریں کارٹون بنانے، ہاں ٹیچروں کے الٹے پلٹے، اور ابھی تک وہی نام ذہن میں رہ گئے ہوئے۔ تو پھر جب ہم استاد بنے تو ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا، تو پیرڈی ہوتی تھی نا، کبھی کوئی فنکشن ہوتا تو ایک خاص ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی میری، وہ جو واقعی فیوریٹ ہوتی، وہ مجھ سے پیار بھی کرتی، وہی میری کرتی ہوتی تھی۔ تو یہ یعنی جو کچھ بھی ایک شغل کے طور پہ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سے دل آزاری ہو، اور ہونا بھی یہ مطلب ہے تو کام غلط ہی نا، جس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب اگلی، اچھا تو یہ ہو گیا، تو اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو تھا، جس سے اس نے جا کے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو اس نے بھی جواباً کہا کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری دعا اس نے دے دی ہے، کتنی پیاری دعا دی۔ اللہ نے تو کرنی کری تھی، لیکن منہ سے اظہار کیا کہ جس اللہ کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھے دعا دے رہا ہوں کہ وہ اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ ہاں تو یہ یعنی اس کی یعنی دعا کی طرف دیکھ لیجئے پھر کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا، کوئی جو بھی باتیں فرمائیں، جو بھی حکم دیے ہیں، یا جس طرح کی ان کی گہرائی میں جائیں تو ہم کو کتنا کچھ ملتا ہے۔ ہم نے کبھی، یہ سچی بات ہے، میں نے بھی کبھی جب سے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی ہیں۔ ہاں پتہ تھا نہیں تھا، تو یہ فائدہ ہو گیا نا۔ اچھا جی، اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ باب ہے باب علامات حب اللہ تعالی للعبد والحب علی التخلق بہا والسعیہ فی تحصیلہا۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت، بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت، اور ان علامات کو حاصل کرنے کی ترغیب اور کوشش، کہ اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے کی جو محبت کرنے کی علامتیں کیا ہیں، اور اگر نہیں ہے یا نہیں پتہ ہے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، ترغیب دوسروں کو دینی ہے کہ وہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ تو اس ضمن میں بڑی ٹو دی پوائنٹ، آج کل ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، تو امام نووی نے اس ضمن میں جو آیات لے کر آئے ہیں، وہ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، مقصد ربیع الاول میں اور سیرت النبی کے جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں پڑھتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں سے کہہ دے، ان سے کہہ دیجئے کہ اور آپ سے کو مخاطب کرتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ لوگوں سے کہہ دو، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، لوگوں سے، سوری میں نے تھوڑا، اگر تم
اللہ سے محبت کرتے. دیکھیے اللہ سے محبت کیا زبانی کلامی تو سبھی دعوے کرتے ہیں, سبھی کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے, لیکن اس کی علامات کیا ہیں یا کس طرح اس کا اظہار ہوتا ہے وہ آپ پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اب جو بہت بڑی علامت جہاں بتائی گئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, بات یہاں کیا ہے صرف محبت کرتے نہیں ہو کہ تم اگر سے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی. یعنی کس طرح پتہ چلے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ جب تم میری پیروی کرو گے. اب یہاں یہ نہیں کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے. دیکھیے ہم بھی عموماً اگر کوئی ہمارے بچے سے محبت کرتا ہے نا تو ہمیں بھی اس کی محبت پیدا ہوتا ہے, ہمیں بھی وہ اچھا لگنے لگتا ہے. جو ہمارے بچوں کو پیار کرتا ہے اس کو تحفے دیتا ہے. ہاں دیکھیے نا, رات آنٹی بھی ہمارے نور محمد کو دیا کرتی تھی ٹافی. وہ دیکھتا ہوتا تھا رات آنٹی آئی ہیں تو ہمیں بھی پھر رات آنٹی ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے کہ آئیں گی تو اس کو ٹافی دے گی. پیار کرنا دینا, تو یہ باتیں ہوتی کہ جب کوئی اس طرح سے, جب کوئی اللہ کے رسول سے اللہ کو بھی وہ بندہ پیارا لگے گا. محبت کے حوالے سے بھی اگر دیکھ لیں, جو شخص اس کے محبوب سے محبت کرے گا. لیکن یہاں محبوب سے محبت کی بات نہیں, ہاں یہ محبوب کی پیروی کی بات ہے. اور پیروی جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب دل میں کسی کے لیے محبت ہو. پیروی کس کے فٹ پرنٹ, پیروی کیا ہوتی ہے؟ فٹ پرنٹس پر چلنا, فالو کرنا. ہاں کسی کے فٹ پرنٹ, پاؤں پہ پاؤں چلتے ہوئے, نقشے قدم پر آپ پاؤں رکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی, وہ آگے جو چلا جا رہا ہے نا تو وہ آگے راستے میں کو صاف کرتا چلتا جا رہا ہے یا بتاتا جا رہا ہے. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال ہو تو ہم بچوں کو کہتے تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. ہاں آگے ہم خود ہوتے ہیں کہ خود بھی گر بھی گئے تو کم از کم بچے تو گرنے سے بچ جائیں گے, یا ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ تاکہ آگے کوئی خطرہ ہو, کوئی گڑھا ہو, کوئی اینٹ ہے, کوئی نالی ہے, کوئی جو کچھ بھی ہے, تاکہ تم اس سے بچ جاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا. انہوں نے ہمارے لیے راستے صاف کیے, انہوں نے ہمیں ہر راستہ ہمارے لیے صاف کیا. انہوں نے ہمیں زندگی کا ہر سلیقہ سکھایا. انہوں نے ہمیں بتا دیا, یہاں تک بتا دیا کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو تو اس کو بتلا دو کہ بھئی تم سے کون سی چیز ہے جو انہوں نے ہمارے لیے ہم سے چھپائی یا ہمیں نہیں بتائی. ان سے بڑھ کر کون ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ خود آگے چلے خطرات سے نمٹنے کے لیے. وہ قریش مکہ سے بھی بھیڑے, وہ انہوں نے جنگیں بھی لڑیں, انہوں نے پورے عرب کی بھی دشمنی مول لی. انہوں نے گھر والوں سے بھی, وہ جو محبت کرنے والے ان سے تھے وہ بھی ان سے دور ہو گئے. ہاں اور کیا کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا. ان کا وہ شہر, وہ جگہ, وہ اللہ کا گھر سب جدا ہو گیا. انہوں نے کس لیے یہ سب تکلیفیں برداشت کی؟ تاکہ ہمارے لیے, اللہ کے لیے کی, تاکہ وہ اب انہوں نے سب کچھ کیا, سب دکھ اٹھائے. ہجرت کا سارا واقعہ دہرا لیجئے, کس کے لیے ہجرت کر کے گئے؟ تاکہ وہ اپنا وہاں جا کے جو اللہ کا حکم کے مطابق, وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق دارالاسلام ان کو میسر آ جائے اور وہاں اللہ کے دین کو کھلم کھلا وہ نافذ کر سکے. یہاں تو نمازیں پڑھنی بھی مشکل تھی. چنانچہ وہ ساری تکالیف سے گزر کر اتنی جد و جہد انہوں نے کی, کس کے لیے؟ اور پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت طے کی ہوئی تھی, یعنی مدینے میں پہنچ کر جب احکام عملی طور پر نافذ ہونا شروع ہو گئے تو سب سے پہلے خود وہ کرتے تھے. جو بھی حکم اللہ کا آتا تھا پہلے وہ خود کرتے تھے, اور بعد میں پھر لوگ ان کو دیکھ کے وہی کرتے تھے. اور وہ جو کرتے تھے لوگ تو ایسا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا ایک جوتا ایک پاؤں سے اتار دیا. آپ نے اتار دیا, آپ آگے کھڑے ہیں, پیچھے جو دیکھنے والے صحابی ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا تو انہوں نے بھی اتار دیا سب نے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ کو پتہ ہے جب امام ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے، رخ کیے تو ساروں کے جوتے اترے ہوئے، بھی تم نے کیوں اتارے؟ آپ نے جو اتارا تھا، میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ مجھے نماز میں محسوس ہوا کہ میرے، یعنی اس سے پتہ یہ بھی چلتا تھا کہ جوتوں سے میری نماز پڑھ رہے تھے، جوتوں سے میری نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہاں تو وہ مٹی ریت اور کنکریاں ہی تو ہوتی تھی، کچڑ ہوتا تھا، پھر غلاظتیں بھی دیکھیے اونٹوں کی تھوڑی ہوتی گی راستے میں، ہمیں تو راستے میں وہ کچھ ملتا نہیں جو ان کو ملتا ہوگا، اس سے بچ بچ کے چلنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ میری جوتے کے نیچے کو غلاظت لگی ہوئی ہے. بات وہ انسان کی چھٹی سی بھی بتا دیتی ہے، یا پھر ان کو ہوا ہوگا کہ شاید میں نے چیک نہیں کیا نماز پڑھنے سے پہلے، انہوں نے جوتا اتار دیا، انہوں نے جوتا اتار دیا تو باقی نے بھی اتار دیا. یہ ہے پیروی. ہاں تو اس لیے، اور اسی طرح اور میں مثالیں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ابا جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو وہ کہیں باہر ابھی دور تھے تو سر پہ انہوں نے کوئی بوجھ بھی انہوں نے لکڑیوں کا یہ عبداللہ بن مسعود تھے کہ عبداللہ بن رواحہ تھے مجھے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر. وہ مسجد کے اندر تھے، وہ ابھی باہر تھے، وہ جدھر تھے وہ ادھر ہی بالکل ایسے ہی. ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھی یہ انہوں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے، مسجد کے اندر آپ نے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے چلے آ رہے تھے کہیں سے. نام کا مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہے مغالطہ. آپ شور ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، بہت پرانا پڑا ہوا ہے نا اس لیے مجھے ذہن سے نکل گیا ہو کہ عبداللہ بن رواحہ تھے یہ. بہرحال تو انہوں نے وہ گٹھا اٹھایا تھا، گٹھا اٹھائے گٹھے سمیت بیٹھ جانا، بیٹھ گئے. جب باہر نکلے لوگ نماز پڑھ کے تم یہاں بیٹھے ہوئے، اب ظاہر اٹھنے کے لیے ان کو بھی اٹھانے کے لیے بھی کسی نے ہیلپ کی ہوگی. ہاں تو آپ یہاں کیوں بیٹھ، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے کان میں یہ آواز پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے. تو بہت سی آپ نے ایسی مثالیں جو ہیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کہ کسی صحابی کے وہ جو بال گنگریالے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی مانگ نکالتے تو ان کی نہیں نکلتی تھی، تو انہوں نے گرم سلاخ کر کے اپنے سر میں پھیر لی، بال ہی اڑا دیے اتنے بیچ میں سے تاکہ میری مانگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ. ایک صحابی نے کسی ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، ان کا بٹن کھلا ہوا ہے، تو انہوں نے کبھی اپنے کرتے کا بٹن نہیں بند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں دیکھا. ہاں تو یہ چیزیں بہت ساری گننے پہ ہیں. تو عبداللہ بن عمر کی کتنی مثالیں ہیں کہ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو کان بند کر لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیے تھے. تو بس اس طرح سے ساری آپ کرنے لگے تو اس مثالیں تو بہت ہیں، کہاں کہاں ہم جائیں. تو پیروی کرنا یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا اس کے اوپر بعین ہی وہ پورے تھے. مسجد میں نماز پڑھے، آپ نے قبلہ کا رخ تبدیل ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا تو ساروں نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھی ایسا کیوں ہوا کیوں. ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، یہ آپ اس کی حکمت بعد میں بتا دیتے تھے، لیکن وہ وہی کچھ کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. بالکل. تو اس لیے دیکھیے ہمارے ہاں بھی جو ہمارے کسی قسم کے بھی لیڈرز ہیں، صرف مذہبی نہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایک رول ماڈل بن کے دکھائیں. وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو فالو کر سکیں، ان کے نقش قدم پر چل سکیں. لیکن افسوس ہم ایسے لیڈر ہی نہیں ہیں، ہم ایسے خود ہی بنتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایسے بن جائے. اگر اندر جو بھی کرے تو اوپر اگر ہم چوگے پہن لیتے ہیں. مردوں دیکھیے جتنے بھی اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، مردوں کو دیکھیے وہ پہنے ہوتے ہیں انہوں نے ایسے اور رنگ برنگی پگڑیاں اور چمکنے والے کرتے اور کیا کیا کچھ، وہ بس سانگ ہی بنے ہوتے ہیں جو بجائے اس کے کہ وہ کوئی سوبر یا کوئی رسپیکٹیبل وہ نظر آئیں. وہ ہاں ہاں اسی طرح یہ ہمارے خواتین بھی کچھ چمکنے والے اور بایا اور جو پگڑوں جیسے وہ باندھ لیتی ہیں اوپر اپنے آپ کو ٹی وی میں بھی اور ویسے بھی. تو وہ کوئی دین کا کوئی شعار تو نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ اس سے یہ آپ کی
اور پھر دیکھیں وہ جب ایک کوئی کرتے ہیں یہ سر باقی بھی وہ کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اچھے آپ کو نمونہ بن کے اپنے آپ کو دکھانا چاہیے. تو پیروی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر وہی بات ہے کہ اتباع نہ کیا، پیروی نہ کیے، تو محبت کے سارے دعوے جھوٹے. کس سے؟ اللہ سے محبت کے. اللہ تبھی خوش ہوگا، اللہ تبھی ان ریٹرن تم سے محبت کرے گا جب کہ تم اس راستے سے گزر کے نہ ہوگے. کس راستے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے راستے سے. تو اس لیے صرف اب وہی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، صرف نعتیں پڑھ کے جلسے جلوس نکال کے اور وہ خرافات کر کے اور وہ بدعات کر کے جو کہ ہو رہی ہیں، ہم نہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس پہ چلنا ہے اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے تو ان کی ناراضگی میں اضافہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا پیمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مشروط ہے. یہ شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. دیکھیں اس سے پہلے ہی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ تمہیں اجر کریم بھی عطا کرے گا. ہاں، قرض حسنہ دو گے تو نہ صرف یہ کہ بڑھا چڑھا کے وہ واپس کرے گا بلکہ اجر کریم بھی اپنی جناب سے عطا کرے گا. اب یہاں بھی یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان ریٹرن وہ تم سے محبت کرے گا جب تم رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، بلکہ وہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا. تو اس لیے دیکھیے اس سے ہمیں کیا، جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو تھے، نقش قدم ان کے اوپر ہم چل سکیں. یہ ساری احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں، اور عملی مظاہرہ آپ نے کیا. انہوں نے کہا کہ بتاؤ، آپ نے فوراً اظہار کر دیا محبت کا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو یہ کیا ہے، ان کے فرمانا، ان کا جو کرنا، اس کے اوپر چلنے کی بات ہے. تو اس وقت تک ہم ان کے نقش قدم پر چل نہیں سکتے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جانیں گے نہیں. اور یہ سیرت طیبہ جو ہے، یعنی آپ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ان کی وہ جو 23 سال کی زندگی ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ہم الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر تو ہم نے تجلیات نبوت پڑھی تھی، سیرت کی کافی وقت، دوبارہ بھی کبھی کسی نے کھول کے دیکھی؟ ہاں، چلیے اسی کتاب کو، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ پینسل سے بھی لکھا ہوگا، میں نے بھی لکھا تھا جب آپ کو میں پڑھا رہی تھی، وہ پڑھیے. یا رحیق المختوم پڑھیے. کتاب نہیں ہے تبھی اندلیب نے شاید ہمیں وہ بھیجا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، PDF کہتے ہیں. ہاں، اس میں سے پڑھ لیجیے. آپ کو وہ کتاب بہت اچھی کتاب، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن بڑی ڈیٹیل اور انعام یافتہ کتاب ہے، اول نمبر کی. ہاں، اور آسان کتاب پڑھنی تو وہ کیا ہے، محمد عربی، وہ کتاب پڑھ لیجیے. کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھتے رہیے، دہراتے رہیے. اور خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اور جہاں کہیں بھی آپ سیرت کے حوالے سے کوئی بات، آپ کو کسی جگہ جانا پڑ جاتا ہے، کوئی محفل ہے ایسی میلاد کی یا سیرت کی جو کوئی، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی بات، یا جس طرح یہ احادیث جو نئی آپ کو لگ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں نا، تو کوشش کریں یہ بتائیں. بتاتی ہیں آپ کو کوئی کبھی سنتی ہو؟ ہم نہ بھی آئی ہوئی آج. قرآن تو آپ نے الحمدللہ بہت پڑھا سنا ہوا ہے. یہ احادیث کا جو ہمارا ہے نا، ہاں یہ ضرور سنا کرو، کیونکہ یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب سے شروع کیا ہوا نا، پتہ نہیں تب سے بھی آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. ابھی تو ہنا کے پاس ہی ہوگا اور کسی کے پاس ہو نہ ہو. کیوں ہے ہی نا؟ تو بیٹا اس کو کرو. ہاں، میں تو اب شو نہیں ماری، میں سچی بات کہہ رہی کہ میں نے کچھ لوگوں کے سنا ہے، ان کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ مجھے صحیح توفیق دے رہا ہے کہ میں کچھ بتا سکوں. تو اس کا مطلب ہی آگے کام آ سکتی ہیں چیزیں، کہ وہی بات ہے کہ میں بڑی جگہ سے اکٹھا کرتی ہوں. الحمدللہ جی، آسان کر کے اس کو بتانا کرنا، اور خود سیکھ رہی ہوں. سب سے بڑی تو فائدہ مجھے اپنے لیے ہوتا ہے. ہاں،
تو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور دوسری آیت اس ضمن میں جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ کون سی ہے یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی دین کو یعنی ہمیں کہا تو یہ کہنا کہ آپ دین پہ قائم ہو جو مستقیم رہے، لیکن اگر قائم ہونے کی بجائے کوئی دین سے پھر جاتا ہے یا دین کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جگہ، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ ایسے لوگ لائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ دیکھیے یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تم سارے کے سارے بھی اگر دین سے پھر جاتے ہو تو اللہ کی مخلوق میں ایسے انسان موجود ہیں جو اللہ کا پتہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ اور وہ دو طرفہ محبت ہے، اللہ ان سے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کو آگے لے آئے گا تمہاری جگہ۔ تو اللہ کے لیے وہ بیک اپ کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بھی تو سورہ تحریم میں یہی کہہ دیا تھا کہ تم اگر میرے نبی کو ستاؤ گی تو تمہیں فارغ کر دوں گا اور تمہاری جگہ اور اچھی بیوی ہے۔ اس کے مطلب اور عورتیں تھیں وہاں پہ، سوچئے ذرا، جن کو ازواج مطہرات بننے کا شوق بھی تھا اور اس قابل تھیں کہ ان کو بنایا جا سکے۔ یہ بھی چنیدہ عورتیں تھیں اور وہ اور بھی تھیں، اور پھر کہا کہ تمہارے ساتھ تو اللہ اور اللہ کے اور جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں تمہارے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے ساتھ، کہ اگر تم وہی بات ہے کہ یعنی بیویوں کے ساتھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اگر تم جتھے بندی کرو گے ان کے خلاف تو وہ اکیلے نہیں تو وہ ہیں ان کے ساتھ بڑے ہیں، تمہیں فارغ ہو جاؤ گی۔ ہاں تو اب یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے دین کو سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگ لے کے آئے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور مزید اب دیکھیے اللہ سے محبت کی جو علامتیں ہیں وہ کیا علامتیں یہاں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ نمبر 2 ایسے لوگوں آگے اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے۔ اور نمبر 3 کافروں پر سخت ہوں گے۔ اور نمبر 4 اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اور نمبر 4 کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ان خوبیوں والے لوگ ہوں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیا خوبیاں؟ کہ وہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں اور مومنوں پر نرم، کافروں پر سخت ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باقی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے کہ جب ہم دین پہ چلتے ہیں، فرض کریں کسی نے پردہ کیا تو وہ اگر کوئی دوسرا اس کو ٹیز کرے گا، کوئی باتیں کرے تو اس کو اس چیز کی بالکل پرواہ نہ ہوگا، وہ پردہ اللہ کے لیے کرے گا، وہ نہیں باز آئے گا۔ اسی طرح جو بھی ہم نیک کام اللہ کے بتائے ہوئے کریں، ہمیں اس میں لوگوں کی نہ پرواہ، لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہ کریں۔ اب تو دیکھیے یہ بڑا ایک قسم کا کامن ہو گیا، لوگ پردہ کرنے بھی لگے ہیں، کافی آپ کو ہر جگہ ہی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو جب ہم نے کیا تھا تو ہمیں کوئی ننجا ٹرٹل کہتا تھا اس طرح بنے، اس زمانے میں وہ ہوتا تھا۔ کبھی کچھ میں عجیب عجیب نام رکھے جانے، عجیب عجیب ہمارے ساتھ سلوک ہونا،
کہ یعنی کسی طریقے یہ اس سے باز آ جائیں تو یہ چھوڑ دیں، اور کئی جو کمزور ذرا ایمان کی تھی وہ چھوڑ بھی جاتی تھی، پردہ ہو یا کوئی بھی چیز، ہاں دین کی طرف کوئی ہاں. تو آپ دیکھیے نا اسی طرح اگر ان کی محفلوں میں آپ نہیں جانتے، ان کو ایوائڈ کرتے ہیں یا کچھ، اس بات پہ بھی آپ پہ تنقید ہوتی ہے، آپ کو برا کہا جاتا ہے. ہاں تو جو مومنین کی جو 4 نشانیاں بتائی گئی یہاں میں یہ کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے کہ ہمیں مولوی کو کہا جا رہا ہے یا ہمیں سر ڈھانپ لو تو بڑی بڑی بی بن جاتی مائیں اور سر سے بٹے اتار دیتی ہوتی تھی، تو کی مائی بنی ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا تو ربی بھی ہوتا ہے. ہاں تو کیسے سجا بنا کے اپنی بہو بیٹیوں کو لے کے جاتی ہیں شادیوں پر اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں سب، اور مرد جو ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو ایسا لے کے جاتی ہے کہ سب کے اندر میری بیوی جیسی کوئی اور ہے ہی نہیں، اور اس ایسی بننے کے لیے پھر جتنے پیسے وہ ان سے مانگے پارلر جانے کے لیے وہ سب دیتے ہیں کہ میری بیوی کا ذرا ٹیکا ہو جائے سب کے سامنے. تو کرنے والے تو ایک طرف یہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے جو جن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، جن کے اوپر لعنت ملامت ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں، یعنی تم تو سارے چھوڑ کے دنیا بیٹھ گئی ہو، ایسے بھی دیا جاتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے نا کہ اس لیے پردہ نہیں کر رہے کہ سارے وہی کہتے کہ تم نے بچوں کو رشتے نہیں کرنے، کل کو لوگوں سے ملنا نہیں ہے تو تو پردہ کر کے بیٹھ جائے گی تو پھر جا کے ان کے رشتے کیسے ہوں گے، تو یہ کیا ہوگا. مطلب شیطان طرح طرح کے طریقوں سے وہ ڈراتا ہے کہ کیا بنے گا، بچوں کو پردہ کرا دی، بچیوں کو کرا دیا تو پھر کیا بنے گا. ہاں تو اس لیے وہ پہلے ہی ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت میں مجھے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ مجلس کریں گے، یعنی وہ بیٹھیں گے جو یعنی اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے اور کیے جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلس میں آپ کے قریب بیٹھنے کا ان کو اعزاز حاصل ہوگا جو کہ اللہ سے محبت کرتے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا. تو آگے اس میں آیت کا جو حصہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، یعنی جس کے اندر یہ خوبیاں یہ علامات ہوتی ہیں اچھے مومن والی، تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے احکام پر پورا اترتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ سے کی محبت حاصل کرتا ہے. اچھا جی، پھر آگے حدیث نمبر اب آگے اسی پہلے تو ہم نے آیات یہ بھی پڑھی ہے نا، چلیے آیات کا بھی ساتھ ساتھ دہرائی ہو جاتی ہے آپ کی. آیت نمبر 387 حدیث نمبر 387 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے. جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اللہ ولی المومنین. ہاں وہ اللہ دوست ہے مومنوں کا، سارے مومنوں کا. کچھ صفات ہوں گی یہ مومنوں والی تو اللہ دوست بنے گا نا. تو اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور اگر کسی کا وہ دوست بن جاتا ہے، کسی کو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں کو اولیاء اللہ سے بڑی چڑ ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے پرسنلی بھی آپ دیکھیں میں کسی نام نہیں لیتی، وہ جانی پہچانی بڑی مشہور خاتون ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ ہو تو وہ یہاں ان کا میں نے سنا جب تو اولیاء اللہ کی تشریح یوں کر رہی تھی کہ لوگ تو اللہ کو ولی ایسے لوگوں کو بنا جیسے جو ہوتے نہیں وہ دولت شاہ کے چوہے جو ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے گرین وہ کرتے پہنے ہوتے ہیں، گلے میں مالا پہنی ہوتی ہے، رال ٹپک رہی ہوتی ہے، اور لوگ جا کے ان سے دعائیں کراتے کہ یہ ولی اللہ ہے. یعنی دیکھیے نا اس طرح سے تضحیق نہیں کرنی چاہیے.
اور اکثر دیکھیے پھر اسی طرح کی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے منصب پر فائز مرد اور عورتیں اس طرح سے وہ جب کرتے ہیں تو زیب نہیں دیتا۔ ہاں، اگر آپ کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں یا آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہے، یہ اپنے عقیدے میں آپ بڑے پکے ہیں، تو دوسروں کو برا نہ کہا جائے، کسی کو بھی برا نہ کہے۔ تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ ہاں، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کے دوست تو پھر جب ہو جاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو شاہ دولت شاہ کے چوہوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی؟ اگر جو صحیح ولی اللہ کو اللہ کا بندہ، اسی کو ہم الحمدللہ ہم جانتے ہیں، پہلے ان کے بارے میں، پھر سمجھتے ہیں، پھر اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو دعا کے لیے بھی کہتے ہیں یا کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسے جو بیوقوف ہیں، وہی جو ابھی حوریں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح کے لوگ ہیں نا پھر جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں سب کو تو نہیں گننا چاہیے کہ جو مقلدین ہیں وہ ایسا کرتے، سارے مقلدین تو نہیں کرتے۔ اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے دینی منصب پہ فائز ہو کر بھی وہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ میں ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ زینا آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ نے یہ بھی نشانی بنائی قرآن میں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو وہی اللہ کے دوست بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا یقیناً اس سے میرا اعلان جنگ ہے کہ اور میرے اب دیکھیے یہاں پر اولیاء اللہ کا مقام اور ان کی پہچان کرائی گئی ہے کہ وہ خاص علامات کے حامل نہیں ہوتے، جس طرح کہ یہ کہنا کہ ہم کہہ دیں کہ جی اس سے چوہا پہنا ہوا ہے، یہ حال حلیہ بگاڑا ہوا ہے، اور وہی اس میں وہی کہتی کہ بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہیں، بال ان کا یہ پتہ نہیں کیا کیا بہرحال جو کچھ بھی ہاں ہوتے ہیں ہمارے اندر کچھ اندر عقیدے رکھنے والے جو ہر ایک کو اللہ کا ولی، وہ میری وہ جو بھانجی ہے وہ بھی ذرا وہ ہے نا مینٹل ریٹارڈڈ، تو کئی کہتے اچھا ہے بھی اللہ لوگ ہے بھی اللہ لوگ چاہے بھی ساڈے لیے دعا کر، تو وہ ہاتھ پہ لگ کے وہ دعا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں کہ اللہ لوگ کہ اس نہیں جو لوگ مینٹل ہاں ہاں پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، چلو ہاں دعا واللہ عالم جو بھی ہے، لیکن ہاں تو اب علامات کیا ہیں ان کی، جو آپ کو بتایا کہ وہ تقویٰ کے پابند، یعنی اللہ کے نہ صرف فرائض کو کے پابند ہوں بلکہ سنتوں کے بھی ماننے والے ہوں۔ اب دیکھیے کہ اگلی بات جو اس حدیث میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اور میرے بندے کا فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی سب سے پہلے فرائض، فرض عبادات، فرض اعمال جو ہیں کہ فرض نمازیں، فرض روزے، فرض والدین کی خدمت، باقی جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، یتیموں، ساروں کے جو حقوق رکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں جو کچھ بھی، وہ سب فرائض میں جن کا حکم اللہ نے دے دی وہ فرائض خود ہی بن گئے۔ اب ان کے درجے ہیں کہ کس کا زیادہ کر رہے، کسی کے یعنی کہ ماں باپ کو چھوڑ کر تم رشتہ داروں سے زیادہ کرو، نہیں، والدین پہلے، ٹھیک ہے، ان کی اللہ نے ترتیب بتا دی ہے کہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس کے فرائض جو ہیں ان کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے حقوق، پھر اللہ کے بندوں کے حقوق، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ جو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز اور بتانے کی کہ یہ حدیث جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، اب کیا کہ قال رسول اللہ ان اللہ تعالیٰ قال، ان اللہ تعالیٰ قال من عادی لی ولیا، چلیے اتنا پڑھ کے فقد اذنتہ بالحرب، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی۔ اوہو میں بند کھولا ہی نہیں، آج کیا ہو رہا ہے مجھے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے دوست سے دشمنی کرے گا تو یقیناً میرا اسے اعلان جنگ ہے، کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا تو دوست کس طرح بیٹھا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن، اگر اللہ کے دوست کا کوئی دشمن ہے تو وہ گویا اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کہہ رہا ہے، اب اللہ خود اس سے مقابلے کرے گا۔
اور دوسری چیز جو اللہ کا دوست ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دوست ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اس کے لیے اب ضروری ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے کہ وہ اللہ کے جو عائد کردہ فرائض ہیں خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، نماز روزہ حج وغیرہ، یا پھر اعمال سے ہو کہ یعنی حقوق العباد سے کہ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق درجہ بدرجہ جو بھی ہیں ان پر ان کو وہ پورا بجا لائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اب یہ کہ فرض تو واجب ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی ہے، وہ تو کہ ڈیوٹی ہے، 5 وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. وہ آپ نے چاہے صرف فرض ہی آپ پڑھیں یا کچھ بھی کریں، لیکن پورے فرض بھی پڑھیں، آپ سنتے بھی ادا کریں، اس سنت بھی ایک نوافل ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو کہ یعنی یہ وہ نوافل ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو ان کو ہم نے سنت کا نام دیا کہ نبی یہ نفل پڑھتے تھے. فرض اللہ کی طرف سے وہی ہیں جو 4 جیسے ظہر کی نماز ہے 4 فرض. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنت اس سے پہلے پڑھتے تھے، 2 سنت بعد میں پڑھتے تھے، اتنی پڑھتے تھے ان کو. اور وہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ بھی کچھ پڑھ رہے ہیں 6 رکعتیں اور تو انہوں نے کہا 2 ہم اور پڑھ لیتے ہیں، وہ نفل ہو گئے. اس سے پھر فقہ حنفیہ نے نماز کی وہ مقدار جو مقرر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے بطور نفل، کیونکہ وہ ان کے لیے نفل تھے اور چونکہ وہ جو فعل کرتے تھے وہ ہمارے لیے سنت ہے، اس لیے ہمارے لیے سنت بن گئی. چنانچہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو کہ جن کو ہم مؤکدہ کہتے ہیں، کچھ ہیں جن کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں. مؤکدہ کو جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کی، اب یہ ظہر کی 6 کی 6 ہی مؤکدہ ہیں، صرف عشاء کی پہلی 4 سنتیں اور عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. لیکن ان کا بھی اتنا اجر ہے کہ آپ نے التمش کا نہیں سنایا تھا کہ کہا تھا کہ وہ جنازہ پڑھائے وہ کیا تھے حضرت قطب الدین بختیار کا کی، جس نے کبھی اور شرطوں کے علاوہ کہ عصر کی سنتے نہ قضا کی کبھی ضائع نہ کی ہوں تو التمش اٹھا تھا. اس نے کہا تھا کہ میرے پردہ کھول دیے انہوں نے، خود تو پردہ فرما کے میرا پردہ کھول گئے. ہاں تو ایسے بھی ہوتے کہ جو ان کو بھی کہتے ہیں نہیں پڑھنی تو باقی سب مؤکدہ ہیں. تو نوافل آپ جتنے مرضی نہیں پڑھتے، کوئی آپ کو گناہ نہیں، سنتے نہیں آپ پڑھتے آپ کو گناہ نہیں، لیکن آپ کو اجر ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں، ان کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، یہی جو نقشہ قدم کی بات ہے. اچھا تو اب دیکھیے فرض جو ہوتے ہیں نا، آپ ان کو یہ تصور کریں کہ جس طرح ایک آپ بلڈنگ بنانے لگے، اس کی بنیادیں کھودی ہیں، اس کے اوپر آپ نے پہلی جو منزل ہے گراؤنڈ فلور وہ بنا لیا ہے. گراؤنڈ فلور بنا لیے تو عموماً لوگ اوپر کی منزل بھی بنانا پسند کرتے ہیں، کہتے ایک باہر سے نظر نہیں آتا، ایلیویشن نظر نہیں آتی. ایلیویشن کسی گھر کا خوبصورت کب نظر آتا ہے؟ اوپر کی ڈبل سٹوری ہوتا ہے، اوپر کی منزل پہ کچھ بھی نہ ہو. یہ ہمارے گھر کے اوپر جو آڑا باڑا بنا ہوا ہے چاہے یہی ہو، کس لیے؟ خوبصورت لگنے کے لیے، ہاں تاکہ اس کا بیلنس رکھنے کے لیے، ہاں کچھ بھی نہ ہو. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اس طرح اصل جو عبادات ہیں یا جو فرائض ہیں، وہ فرائض جو ہیں وہ نچلی منزل یا پہلی منزل یا بنیادوں کا درجہ رکھتے ہیں. نچلی منزل نہیں ہوگی تو اوپر منزل کیسے بنے گی؟ اس لیے آپ فرض نمازیں پڑھیں نا، حج کرنے جائیں نا، عمرے پہ عمرے کرتے چلے جائیں، فرض نمازیں پڑھے کوئی نہ اور قضا عمرے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیں، یا نفل پڑھتے چلے جائیں. جو کہ فلاں رات کیسے نفل، ایسے اوکھے نفل لوگ بتاتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے قبول نہیں ہوتے، جیسے وہ ہے ہی نہیں، جیسے اوپر کی منزل ہے ہی نہیں اگر نیچے کی منزل نہیں ہے تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہاں اسی حدیث قدسی میں
کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے نہیں، یہ واجب نہیں ہے، جو خوشی سے کر رہے ہیں، حق سے بڑھ کر کر رہے ہیں، اور تبھی لوگ پھر یہ جو نوافل ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نفلی حقوق العباد یا حقوق اللہ ادا کرنے والے، یہی تو پھر ولی اللہ بنتے ہیں، جو واجب نہیں ہے۔ تہجد نہ پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن جو پڑھ لے گا، اللہ کے ساتھ رابطہ کر لے گا، تو وہ ولی اللہ کیوں نہیں بنے گا؟ جو خاموشی میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہاں، تو جو زکوٰۃ کے علاوہ خیرات بھی کر رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وہ محبت تب کب کرنے لگتا ہے جب نوافل کے ذریعے انڈیو جو عبادات ہیں وہ کرتا ہے، تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے پڑھی سنی ہوئی حدیث ہے، لیکن کس کانٹیکسٹ میں آئی ہوئی ہے آج آپ کو پتہ چلا، آج پتہ چلا ہے نا۔ یہ فائدہ ہو رہا ہے ہمیں پوری حدیث پڑھنے کا، کہ اس کے ٹکڑے ہم پڑھتے ہیں نا ادھر ادھر سے، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ٹکڑے جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، اس سے پہلے کیا اور بعد میں کیا ہے۔ تو یعنی گویا کہ وہی چیزیں وہ سنتا ہے جو اللہ سننا پسند کرتے ہیں، وہی چیزیں وہ دیکھتا ہے جو اللہ دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں، وہی ہاتھوں سے کام لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے کروانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ نے کہا نا کہ مومن کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو، اور وہ اپنے ہاتھ کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال نہ کچھ مارتا پیٹتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، نہ وہ رشوت دیتا لیتا ہے، نہ وہ سود دیتا لیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا اس ہاتھ سے، نہ وہ چوری کرتا ہے، نہ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور وہاں چل کے وہ نہیں جاتا جہاں اللہ تعالیٰ کو جانا اس کا پسند نہیں، اس کے پاؤں پھر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کی تمام زندگی کی جو سرگرمی ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اب وہ اللہ کے حکم کی پابند ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ پھر یعنی اللہ تعالیٰ میں اس میں فاصلہ پھر نہیں رہتا، اتنا قرب اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ نوبت آ جاتی ہے کہ میں ہی اس کا، اب دیکھیں اس سے بھی بعض لوگوں نے بڑا وہ غلط فرقے بھی بن گئے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ جس طرح ہندوؤں کے اندر ریکارنیشن کا وہ جو ہے تناسخ کا عقیدہ ہے، وہ کہ اللہ میاں خود اس کے اندر حلول کر گیا، یہ اللہ تعالیٰ خود آ گیا۔ دیکھیے لوگ تو اللہ کے بندہ ولیوں کے اندر اور اپنے جو پیر ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کو داخل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گویا یہ اللہ ہی بن گیا، ہاں اس کو سجدہ بھی کرنا اور اس کو سب کچھ کرنا گویا وہ، دیکھیے یہ تو بدعت اور کفر کی انتہا ہے نا۔ تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، کیونکہ ایسی حدیثوں سے بھی وہ لیتے ہیں کہ اللہ اور بندے میں فرق ہی نہیں رہ گیا، جو ولی اللہ جو ہیں ان کے حساب سے جو بھی ولی اللہ ہیں حقیقی ہیں یا نہیں ہیں، پھر وہ ان کے آگے ماتھا ٹیکنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں کو سب کچھ سمجھ، ان سے ہی دعائیں پوری کرتے ہیں، وہ مر بھی جاتے ہیں تو تبھی بھی انہیں سے مانگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں تو لیکن اب اللہ کیا کہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بندہ پھر اللہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس سٹیج پہ پہنچے کر اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، کہ میں اس کا سوال رد نہیں کرتا، میں اس کے جو بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ اب دیکھیے نا، تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی فلانا بڑا پہنچا ہوا ہے، فلانا ولی اللہ ہے، ان سے دعائیں کراتے ہیں، ان کا قول و فعل ان کے پاس رہنے والے دیکھنے والے سب دیکھتے ہیں کہ بھی یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اب دیکھنے میں اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھیں تو آپ کو تو وہ ولی اللہ ذرا شاید نہ ہی لگتے ہوں، سلوار قمیض پہنی جس نے ہوئی ہے، یہ پینٹ کوٹ پہنا، وہ آپ کو تو ولی اللہ کبھی بھی نہیں لگے گا، لیکن جو ان کا اخلاق و کردار تھا، ہاں تو اور ان کے گھرانے کا جو کچھ بھی ہے، تو وہ دیکھیے اصل میں ولی اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ولی اللہ قائد اعظم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو سوٹڈ بوٹڈ اور ٹائی پہنے ہوئے ہوتے تھے، کلین شیو ہوتے تھے، اور علامہ اقبال ان کو دیکھیے، یہ لوگ ہیں اللہ کے ولی۔ تو پھر ایسے لوگوں سے لوگ جا کے دعائیں بھی کراتے ہیں، اور پھر ان کی دعائیں واقعی رد نہیں ہوتی، دعائیں کرانی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ کہتے جی آپ خود مانگ لو، خود مانگتے ہیں لیکن ہماری زبان میں وہ اثر نہیں، ہم نے وہ ریاضتیں نہیں کی، وہ محنتیں نہیں کی، ہماری قبولیت میں اور ان کی قبولیت میں فرق ہے،
اور پھر ان سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیے صحابہ کرام اور ان سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو مجھ سے میں اسے دیتا ہوں کہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. دعائیں قبول کرنے کی بھی مختلف صورتیں آپ سب کو پتہ ہے. اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. اور دیکھیے پناہ تو ہم آغاز ہی کرتے ہیں قرآن کھولنے سے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتے ہیں کہ شیطان مردود سے میں بچا کے رکھ. سب سے بڑی پناہ ہمیں جو چاہیے وہ دنیاوی دشمنوں سے نہیں، وہ سب سے زیادہ پناہ بڑی ہمیں شیلٹر کس سے چاہیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ قرآن کھولی، اب اس نے آنا ہی آنا ہے، اس لیے تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے، تو میرا سہارا بن جا، تو مجھے اپنی مکمل حفاظت میں لے لے. اور جو میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں میں تاکہ اس کام کو پورا کر سکوں اور پورا اس کے اوپر اتر سکوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی فرائض کے علاوہ نوافل کی طرف بھی توجہ کریں اور سب کچھ ہم کریں جو کچھ ہمیں یہ بتایا سنایا جا رہا ہے. تو آخر دعوان الحمدللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا اللہ اس محفل میں ہم نے آپ کے پاک کلام سے جو کچھ پڑھا، آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کی احادیث مبارکہ پڑھی سنی، اللہ تعالیٰ تم سب کو اس کا مصداق بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ان سب کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی محبت کا باعث بن جائیں. اللہم حببنی الیک و الی ملائکتک و الی انبیائک و جمیع خلقک. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے فرشتوں کی اور اپنے انبیاء کی اور اپنے ایسے بندوں کی محبت عطا فرما جن سے آپ محبت کرتے ہیں. یا اللہ یا نورو یا منور النور نور قلوبنا بالایمان. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. ونور قلوبنا بنور معرفتک، اور اپنی معرفت کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے منور فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ تو ہمارے نور کو پل صراط پر مکمل کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے پار کر دینا. یا رب العالمین ہمیں اس مقام تک پہنچا دینا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس میں ہم نے پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ منزل ہے حوض کوثر پہ پہنچنے کی، پل صراط سے گزرنے کے بعد، اور ان کے ہاتھوں سے وہ کوثر کے جام پینے کی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام پلا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کی شفاعت نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا مولا کریم ہمارے اندر ہمارے بہن بھائیوں عزیزوں کا رب بچوں میں اللہ جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو راہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف ان کے دل موڑ دے. یا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ تعالیٰ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. تیرے دل مخلوق کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جو ان کے دل ہدایت سے پھرے ہوئے یا الہ العالمین سب کے دل ہدایت کی طرف موڑ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل ہدایت کی طرف موڑ دے یا رب العالمین. یا پروردگار عالم ہم سے عمدن صاحباً صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دیجئے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز اللہ
تمنائیں ہیں، جو دعائیں ہیں، اللہ سب کی پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھانا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز و اقارب کے سب کے اوپر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو درس کی بہنیں ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کی خاطر محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے گھروں میں عافیت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عابدہ بہن کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کشور بہن جہاں پہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جس حالت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بھی بیمار ہیں، مسز عزیز نہیں آ رہی ان کو بھی ڈینگی ہے، جو بھی ہماری ڈینگی کا شکار ہوئی ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی عزیز و اقارب، اللہ تعالیٰ پہلے کرونا سے پناہ مانگتے تھے، اب ڈینگی سے بھی اللہ تعالیٰ تو ان سب کو محفوظ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو ساری دنیا میں سربلندی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا وہ بالا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔